حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کب معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آسمان سے دو فرشتے نازل ہوئے، ایک دنیا پہ زمین پر آ گیا، دوسرا زمین اور آسمان کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ ایک نے کہا، یعنی نیچے والے نے اوپر والے سے، کیا یہی ہمارے آقا ہیں؟ تو اوپر والے نے کہا، ہاں یہی ہمارے آقا ہیں۔ اوپر والا فرشتہ کہتا ہے کہ ان کا ایک مرد کے ساتھ وزن کرو۔ جب ایک مرد کے ساتھ وزن کیا گیا تو سرکار فرماتے ہیں میرا وزن زیادہ نکلا، میرا وزن زیادہ نکلا۔ اوپر والے نے کہا کہ چلے اب 10 مردوں کے ساتھ آپ کا وزن کیا جائے۔ 10 مردوں کے ساتھ جب وزن کیا گیا، آقا فرماتے ہیں پھر بھی میرا وزن زیادہ نکلا۔ اب اوپر والا کہتا ہے جناب 100 مردوں کے ساتھ وزن کیا جائے۔ آقا فرماتے ہیں کہ پھر 100 مردوں کے ساتھ وزن کیا گیا، پھر بھی میرا وزن زیادہ نکلا۔ اب بعد میں اوپر والا کہتا ہے 1000 مردوں کے ساتھ وزن کیا جائے۔ سرکار فرماتے ہیں پھر میرا وزن 1000 مردوں کے ساتھ کیا گیا۔ نوری پلڑے میں 1000 آدمی ایک طرف اور میرا جسم اطہر ایک طرف۔ جب وزن کیا گیا تو 1000 آدمی میرے سامنے سے اچھلنے کودنے لگ پڑے، یعنی کہ میرا وزن پھر بھی زیادہ نکلا۔ اوپر والے نے کہا، اے فرشتے سن لے، اگر پوری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اپنے آقا کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ہمارے آقا کا وزن پھر بھی سب سے زیادہ ہوگا۔ فرشتے خوش ہو گئے، فرشتوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور یہ واقعہ سن کر امتی رسول، عاشق رسول بھی دل سے باغ باغ ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وزن مبارک پوری کائنات سے زیادہ، آپ کی طاقت قوت سب سے زیادہ۔ وہ ایک نا مکہ مکرمہ میں ایک پہلوان رہا کرتا تھا جس کا نام تھا رکانہ، بڑا پہلوان تھا، بڑے بڑے اس نے شاہ زور اور زور آور آدمیوں کو اس نے شکست دی۔ لڑائی کرتا تو سب سے زیادہ طاقتور تھا نا، تو جیت جاتا، کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کرتا تھا۔ ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا واسطہ پڑا۔ سرکار نے فرمایا کہ اے رکانہ تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا اور میری رسالت کو تسلیم نہیں کرتا؟ اس نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی دلیل پیش کریں۔ آپ نے فرمایا تو پہلوان ہے تو لہٰذا تیرے ساتھ کشتی ہی کرتے ہیں، کشتی کر لے۔ اگر میں جیت گیا، کہنے لگا آقا اگر آپ جیت گئے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ خیر اس نے تیاری شروع کر دی، اس نے کپڑے وغیرہ تبدیل کیے، کشتی کا لباس پہن کر سرکار کے سامنے کھڑا ہے، کہتا ہے کہ حضور چلیں کشتی کریں۔ سرکار نے ایک لمحے میں اس کو پٹک کر زمین پہ مارا، اس کی آنکھیں کھول گئی، اس کی آنکھیں کھل گئی، دیکھتا رہ گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ، حیران رہ گیا، کہتا ہے یہ تو اتفاق سے ہوا ہوگا، چلیں دوسری مرتبہ پھر کشتی کرتے ہیں۔ سرکار نے پھر ایک لمحہ میں اس کو پٹک دیا، پھر حیران رہ گیا، کہتا یہ کیسے ہو گیا ہے؟ کہتا تیسری مرتبہ پھر کریں۔ سرکار نے تیسری مرتبہ پھر اس کو اٹھا کر پٹک کر مارا، حیران رہ گیا کہ یہ کیسے ہو گیا ہے۔ حضرت شیخ المحدثین، شیخ محدث رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ روایتوں میں حدیثوں میں یہ نہیں آیا کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں، لیکن سرکار نے کئی شاہ زوروں کو، کئی طاقتوروں کو، کئی پہلوانوں کو آپ نے پٹک پٹک کر مارا ہے۔ اور ایک اور بھی بڑا شاہ زور تھا، زور آور تھا، اس کا نام یہ ابو الاسود تھا، وہ بھی بڑی جنگیں کیا کرتا تھا، اور اس کی طاقت میں یہ خوبی تھی، اس کی طاقت میں یہ مثال تھی کہ گائے کی جو کھرڑی ہوتی ہے نا کھال، اس کھال پہ اگر وہ کھڑا ہو جائے اور 10 آدمی کھال کو کھینچیں
وہ جنبش بھی نہیں کرتا اور کھال کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جایا کرتی تھی، یعنی اتنی طاقت تھی اس کے پاس۔ تو سرکار کو اس نے دعوت دی کشتی کے لیے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر میں جیت گیا تو کلمہ پڑھے گا؟ کہنے لگا ہاں کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو سرکار علیہ السلام نے ایک لمحہ میں اس کو پٹک کر مارا، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ سرکار کی طاقت کا کیا عالم ہے، جن کے بارے میں فرشتے کہہ رہے ہوں کہ اگر ایک پلڑے میں سرکار کی ذات ہو اور دوسرے پلڑے میں پوری کائنات کو رکھا جائے تو سب سے زیادہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن مبارک ہوگا۔